السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ حکومت کا ایک بہت بڑا فرض یہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت عوام کو ہوتی ہے ان کا انتظام ایسے اچھے طریقے سے کرے کہ کسی کو ان کی حاصل کرنے میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے کوئی انسان بے نیاز نہیں۔ اگر ان کے نرخوں کی پوری نگرانی نہ کی جائے تو سرمایہ دار لوگ نفع کے لالچ میں عوام کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ عوام کو اس قسم کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے حکومتیں بعض اوقات راتب بندی کا نظام جاری کر دیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بندوبست سب سے پہلے سلطان علاء الدین خلجی نے جاری کیا تھا، جو حد درجہ کامیاب رہا اور آج تک ایسی کامیابی کی مثال کوئی بھی حکومت پیش نہ کر سکی۔ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ متنظموں اور کارکنوں کی نالائکی یا سہل انگاری کے باعث راتب بندی عوام کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی رہی ہے۔ سلطان علاء الدین نے تمام ضروری جنسوں کی مناسب قیمتیں مقرر کر دیں، جگہ جگہ غلے کے سرکاری ذخیرے بنوا دیے، ہر ضروری مقام پر منڈیاں قائم کر دیں اور ہر منڈی کا انتظام ایک قابل اور دیانتدار متنظم کے حوالے کیا۔ سلطان نے ہر مقام پر اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ اگر کوئی شخص نرخ یا تول میں ذرا سی بھی بددیانتی کرتا تو فوراً سلطان کو اطلاع پہنچ جاتی اور مجرم کو سخت سزا دی جاتی۔ ہر محلے کے لیے الگ الگ بنیاں مقرر کر دیے گئے تھے جو تمام اہل محلہ کو سرکاری نرخ پر غلہ بہم پہنچاتے تھے۔ کسی کو جائز ضرورت سے زیادہ غلہ لینے کا حق نہ تھا اور ضرورت کو ٹھیک ٹھیک پورا کرنے کی ذمہ داری خود حکومت نے لے رکھی تھی۔ سرکاری ذخیروں میں اجناس جمع رہتی تھیں اور بنجارے بھی غلہ برابر منڈیوں میں پہنچاتے رہتے تھے۔ جو ہی کسی منڈی میں غلہ کم ہونے لگتا تو پاس کے سرکاری ذخیرے سے اسے فوراً پورا کر دیا جاتا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ خود شاہی ضرورت کی چیزیں بھی عام لوگوں کی طرح منڈیوں سے مقررہ نرخوں پر خریدی جاتی تھی۔ گویا عوام، عمرہ اور بادشاہ میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا۔ کپڑے، گھی، دالوں، شکر اور دوسری چیزوں کے نرخ مقرر کر دیے گئے تھے۔ ملتانی تاجروں کو 20 لاکھ روپے کی رقم سرکاری خزانے سے پیشگی دے دی گئی تھی کہ وہ دور دور سے ہر قسم کا کپڑا خرید کر سرکاری منڈیوں میں پہنچاتے رہیں۔ تمام تاجروں کے نام دفتر میں درج ہوتے تھے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ قحط اور خشک سالی میں غلے یا دوسری خوردنی چیزوں کی کمی ہوئی اور نہ فراوانی اور بہتات کے زمانے میں نرخ بدلنے پڑے۔ ایک موقع پر منڈی کے متنظم نے خشک سالی کے مد نظر تجویز پیش کی کہ غلے کے نرخ میں اضافہ کر دیا جائے۔ سلطان نے اسے 21 ضرب تازیانہ کی سزا دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ راتب بندی کے اس نظام کو اس وجہ سے اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل ہوئی کہ منڈیوں کے لیے جو ضابطے مقرر ہو چکے تھے ان کی پابندی میں کسی سے اور رعایت نہ برتی جاتی تھی۔ نیز جو متنظم اور کارکن مقرر کیے جاتے تھے وہ بڑے دیانتدار ہوتے تھے اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں بہت مسند ہوتے تھے۔ حق یہ ہے کہ ضابطوں کے خلاف چلنے میں سلطانی داروگیر کا خوف رہتا اور سلطان کی یہ حالت تھی کہ قانون توڑنے والے کسی بھی شخص کو معاف نہ کرتا تھا، خواہ وہ کتنا بڑا امیر یا اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔